ایک ایسی قوم کا جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا۔ اس قوم نے ایسا کیا کیا تھا؟ کون سی تھی وہ قوم اور اس قوم کے لوگوں کو بندر کیوں بنا دیا گیا؟ کیا آج کے زمانے میں جو بندر پائے جاتے ہیں وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا انسان پہلے بندر تھے؟ یہ آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام وتھ کوثر صدیق اور میں ہوں کوثر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے جنہیں بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور بھی نازل فرمائی گئی۔ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ سمندر کنارے ایلا نامی بستی میں قیام پذیر تھے۔ یہ بستی فلسطین کے جنوب میں عرب کی شمالی سرحد پر بحیرہ کلزم کی مشرقی خلیج پر ایک بندرگاہ ہے۔ اس بستی کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب ان کی زندگیوں میں راحت اور سکون و اطمینان آیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو گئے۔ دراصل یہ قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے کنارے پر بہت سی مچھلیاں آتی تھی جن کا کاروبار کرتے تھے یہ لوگ اور ایک طرح سے خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور یہ لوگ طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا ہفتے میں ایک دن یعنی ہفتے والے روز شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعے کے روز تک جتنا زیادہ شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ہفتے کے دن کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے رکھ دو۔ اور یہ اتوار سے لے کر جمعے کے دن تک مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ نہ آتی تھی، اور ہفتے کا دن ایسا دن ہوتا تھا جس دن بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی اور باقی دنوں کے مقابلے اس دن مچھلیاں ہوتی بھی زیادہ تھی، وافر مقدار میں ہوتی تھی اور خود بخود کنارے پر بھی آ جاتی تھی۔ جب ہفتے کے روز مچھلیاں زیادہ دکھتی تو پھر شیطان نے ان لوگوں کو ورگلانے کا فیصلہ کیا اور شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے کے روز مچھلیاں آئیں گی تو ان نالیوں سے ہوتے ہوئے ان بڑے بڑے حوض میں آ جایا کریں گی اور پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ پھر نیکسٹ ڈے یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس طرح سے ان لوگوں کو ورغلایا کہ ہم یہ طریقہ کرتے شکار سے بچ بھی جائیں گے اور زیادہ مقدار میں مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ پھر کیا ناظرین، پھر بہت سے لوگوں کو یہ ترکیب پسند آئی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دی، جس سے اچھی خاصی مچھلیاں ان حوض میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے لوگوں کو شیطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی، لیکن انہوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں قید ہو گئی تو پھر تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس طرح سے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، اور اس طرح سے وہ قوم رب کی نافرمانی کرنے لگی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ اب اس موقع پر یہود 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے وہ جو اس طریقے پر عمل نہ کرتے بلکہ دوسروں کو بھی شیطان کے اس طریقے پر عمل کرنے سے منع کرتے تھے اور وہ ہفتے کے دن شکار سے باز رہے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو ان لوگوں کو منع کر کے تھک گئے تھے اور بس منع کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تھی ان لوگوں نے، اور وہ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ شکار کیا ہفتے کو، نہ منع کیا شکار کرنے والوں کو، بلکہ یہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے جو سرکش اور نافرمان تھے، جنہوں نے رب تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے کو شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے کو شکار بھی کرتے، اور جو حوض میں مچھلیاں پکڑی گئی تھی ان کو بیچا بھی کرتے۔ یوں نیک بندوں نے اس بستی کے درمیان میں دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ نافذ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ایک طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دیوار کے اس طرف رہیں گے۔ نیک لوگ نافرمان لوگوں سے کہتے تھے اے لوگو اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا اس سے عبرت حاصل کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان ہنستے رہے کہ یہ تو صرف کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دیوار کے اس طرف اللہ کے فرما بردار بندے اور دوسرے دیوار کے اس طرف نافرمان بندے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق بناتے رہے اور وہ فرما بردار دیوار کے اس طرف اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی تو اللہ کے نیک بندوں نے دیکھا کہ دیوار کی اس پار سے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار کے اس پار چڑھ کر دیکھنے لگے تو دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے نافرمان لوگ بندر میں تبدیل ہو چکے تھے اور حرکتیں بھی بندروں جیسی ہی کر رہے تھے۔
نیک لوگوں نے نافرمان لوگوں کو جو کہ بندر بنا دیے گئے تھے ان کو کپڑوں سے پہچانا، اور نیک لوگ چیخ چیخ کر روتے ہوئے رب تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ جب رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو کہ بندر بن چکے تھے، کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے اور 3 دن کے بعد اسی عذاب میں گرفتار ہو کر مر گئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے نافرمانوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ وہ لوگ جو نافرمان لوگوں کو منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب سے بچا لیا، اور وہ لوگ جو صرف دل میں اس نافرمانی کو برا جانتے تھے اور خاموش تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے اپنی حفاظت میں رکھا۔ اب یہاں پر 2 سوال اٹھتے ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا آج کے دور میں یعنی دور حاضر میں کوئی بندر ان کی نسل سے بھی موجود ہے، یا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندر کی نسل میں سے ہیں؟ تو اس کا جواب حدیث مبارکہ سے دیتی ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر یہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ There is nothing like that، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب کے سب 3 دن بعد مر گئے تھے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں انسان تو پہلے بندر تھے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں، کچھ لوگ بندر بنا دیے گئے تھے ان کی نافرمانیوں کی بدولت حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے، اور وہ 3 دن بعد مر گئے تھے، اور انسانوں کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام بھی اتنے ہی خوبصورت تھے جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے باقی نبی اور رسول خوبصورت ہیں، اور جیسا کہ باقی 1,24,000 پیغمبر خوبصورت ہیں، الحمدللہ۔